اور یوں کہہ لیں کہ ہم حضرت مولا علی پاک کا عرس کریں گے۔ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، پیارے آقا علیہ السلام کے محبوب ہیں، اور اللہ کے بھی عاشق ہیں، پیارے آقا علیہ السلام کے بھی عاشق ہیں۔ اللہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وسلم آپ سے اتنا عشق کہ آپ اس بات سے اندازہ فرمائیے گا کہ آپ کی ٹانگ مبارک میں، پنڈلی مبارک میں تیر لگ گیا۔ تیر اتنا سخت لگا، نکالتے ہیں تو نکلتا نہیں، درد بہت ہوتا ہے، شدت کا درد، شدت کی تکلیف۔ تو صحابہ کرام نے سوچا ایسے تیر نکلے گا نہیں، تو یہ کس طریقے سے نکالیں؟ مشورہ کیا کہ تیر نکل جائے گا، مگر کب؟ جب علی اللہ کی نماز میں کھڑا ہوگا تب یہ تیر نکلے گا۔ اب حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نماز شروع کی، اور نماز میں اس قدر اللہ کے عشق میں ہو جاتے تھے کہ دنیا کی طرف توجہ ہی نہیں، توجہ الی اللہ ہو جاتی تھی۔ جیسے ہی آپ نماز میں ہیں، دوستوں نے تیر کو پکڑا، کھینچا، نکال دیا، آپ مسلسل نماز جاری رکھے ہوئے۔ جیسے آپ نماز سے فارغ ہوئے تو مصلی پہ خون دیکھا، اس جگہ پہ خون دیکھا تو فرمایا بھائیوں یہ خون کیسا ہے؟ تو بھائیوں نے، صحابہ اکرام نے کہا بھائی علی، وہ جو تیر لگا تھا آپ کی پنڈلی میں، پہلے نکالتے تھے، نکلتا نہیں تھا، جب نماز میں گئے ہم نے تیر نکال لیا۔ آپ نے فرمایا میں ایسا اللہ کے پیار میں تھا، نماز میں تھا، تیر کب نکلا ہمیں خبر بھی نہیں۔ اب اس سے اللہ کا پیار بھی پتہ چل گیا، اور نماز کیسی ہونی چاہیے یہ بھی پتہ چل گیا کہ ایسی نماز ہونی چاہیے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہو جائیں تو دنیا کے سارے رشتے بھول جائیں، ٹوٹ جائیں، ختم ہو جائیں، بس ایک اللہ کا رشتہ قائم رہے۔ یہاں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، ایک بزرگ ہے تو ان کا چھوٹا سا بیٹا، دودھ پیتا بچہ، بول نہیں سکتا تھا، چل بھی نہیں سکتا تھا، اتنا چھوٹا تھا۔ تو وہ بزرگ ایک حافظ قرآن کو بلایا اور فرمایا کہ میرے بچے کے پاس بیٹھ کے آپ قرآن پڑھتے رہنا، کہ میری کچھ مجبوری ہے، میں صرف اشارہ دینے لگا ہوں، تفصیل میں نہیں۔ تو آپ میرے بچے کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہنا، مگر کوئی عذاب والی آیت نہ پڑھنا، کوئی سختی والی آیت نہ پڑھنا، قرآن پڑھتے رہنا، تاکہ میرا بچہ قرآن سنے گا تو یہ خوش رہے گا۔ اب بچہ کتنا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا۔ اب وہ حافظ قرآن ان کی ڈیوٹی لگا دی، بابا جی وہاں سے تشریف لے گئے،
اب کچھ انسانی فطرت ایسی ہے، عادت ایسی ہے، جس کام سے روکو وہی کر دے۔ اب انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، پڑھتے گئے تو دل میں خیال آیا یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اب اس کو کیا پتا کہ عذاب والی آیت کا اثر کیا ہے، سختی والی آیتوں کا کیا اثر ہے، ذرا پڑھ کے تو دیکھو۔ اب حافظ قرآن اللہ کا قرآن پڑھتے پڑھتے اب دل میں جب خیال آیا یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی کچا ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس پہ کیا اثر ہوگا، ذرا ہم قرآن کی وہ سخت آیات پڑھ کے تو دیکھیں، عذاب والی آیات پڑھ کے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اب حافظ قرآن پڑھتے پڑھتے پڑھنے لگے بسم اللہ الرحمن اب جب آیت کو شروع کیا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن پوری سورت جو پڑھی، یہاں سورت پڑھتے جا رہے ہیں، بچے کا سانس رکتا جا رہا ہے، ادھر سورت جو پوری ہوئی ادھر سانس پورے ہو گئے۔ اب جب بابا جی واپس آئے، حافظ قرآن رو رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں، فرمایا بابا جی نے حافظ صاحب تمہیں کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرنے لگے ہاتھ باندھے بابا جی غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ فرمایا کیا غلطی کر بیٹھے؟ عرض کی بابا جی آپ نے فرمایا تھا اس کے سامنے کوئی وعید والی آیت، کوئی عذاب والی آیت، کوئی سخت آیت نہ پڑھنا۔ میرے ذہن میں تھا یہ ابھی بچہ ہے، ابھی عقل کا کچا ہے، ہم نے جو الہاکم التکاثر پڑھی تو اس میں جان اللہ کے حوالے کر دی، یہ غلطی مجھ سے ہو گئی۔ اب بابا جی کی آنکھوں میں جو آنسو ہے اور روتے روتے فرمایا تمہیں کیا پتا ہے یہ قرآن کا عاشق تھا، اسے بچہ نہ دیکھو، اسے چھوٹا نہ دیکھو، کیونکہ جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے وہ بچپن میں بھی پیارا ہوتا ہے، بڑھاپے میں بھی پیارا ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے دوستوں کوئی نماز میں اللہ کے عشق میں ڈوب جاتا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت میں اللہ کے عشق میں ڈوب جاتا ہے، وہ عشق کے سارے نگر میں گھوم جاتا ہے، وہ جب اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اسے صرف خدا یاد رہتا ہے، باقی سب بھول جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کی خبر پیارے آقا علیہ السلام آپ تشریف فرما تھے، فرمایا علی جی آقا، فرمایا دنیا کا سب سے بدترین شخص، سب نالوں پیڑا بندہ، سب سے گندا بندہ، بدترین شخص کون ہے؟ علی جانتے ہو؟ جی آقا۔ فرمایا بتاؤ کون ہے؟ عرض کی جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی، پاؤں کاٹے تھے، وہ سب سے زیادہ بڑا شکی اور
بدبخت انسان بدترین انسان تھا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا علی وہ جو دوجا ہے اسے جانتے ہو؟ عرض کی آقا نہیں، اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے. آقا علیہ السلام نے فرمایا علی دوسرا بدبخت شخص بدترین شخص وہ ہے جو علی تجھے شہید کرے گا، جو تجھے شہید کرے گا. علی مجھے یہ تو بتاؤ جب وہ ظالم تلوار کا وار کرے گا، اشارہ کر کے فرمایا یہاں تلوار لگے گی، خون نکلے گا، تمہاری داڑھی رنگین ہو جائے گی، خون سے بھر جائے گی. علی بتاؤ پھر کیا کرو گے؟ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں علی بتاؤ پھر کیا کرو گے؟ عرض کی آقا علیہ السلام جو اللہ کو منظور ہے، کیونکہ دنیا لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. فرمایا میرے آقا جب وہ ظالم وار کرے گا، سر کٹے گا، خون نکلے گا، اگر میرے اللہ کو یوں منظور ہے تو علی صبر کرے گا، علی صبر کرے گا. عزیزان محترم اب آقا علیہ السلام نے جب فرما دیا، اب حضرت مولا علی پاک کو یہ خبر ہو گئی کہ وہ بدبخت ہے جو مجھے شہید کرے گا. ایک وقت ایسا آیا، ابو الاسود دولہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مولا علی پاک بیمار ہو گئے، سخت تکلیف، سخت بیماری آ گئی اور ہم عیادت کے لیے گئے. ہم نے جب حال دیکھا، حال پوچھا تو ہم بول پڑے، تجھے بھی بول پڑے علی لگتا ہے یہ بیماری بڑی سخت ہے، کہ لگتا ہے یہ جان کا خطرہ نہ بن جائے، علی یہ بیماری جان نہ لے لے. حضرت مولا علی پاک نے فرمایا میرے بھائیوں بے فکر ہو جاؤ، فری ٹینشن سے آزاد ہو جاؤ، فری ہو جاؤ. علی کیوں؟ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا علی شہید ہوگا، یہ بیماری علی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اس بیماری سے علی کو موت نہیں آئے گی، کیونکہ ایک ظالم آئے گا، ایک بدبخت آئے گا، ایک شکی آئے گا جو علی پہ تلوار اٹھائے گا، پھر سر پہ چلائے گا. جب تلوار سر پہ چلے گی علی اس دنیا کو چھوڑ کے اپنے رب کے پاس جائے گا، تب شہادت کا رتبہ پائے گا. مختصر عزیزان محترم پھر ابن ملجم خانے کعبے میں بیٹھ کے، بیت اللہ میں بیٹھ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا. 3 بندے بیٹھے. مختصر یہ اب یہ چلتے 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 کوفہ میں جو پہنچا وہاں پہ ملاقات ہوئی. یہ پچھلے جمعے عرض کیا، صرف اشارہ دینے لگا ہوں تاکہ بات پوری سمجھ میں آ جائے. اب کوفہ میں جو پہنچا، اب پروگرام یہی تھا، یہ خارجی تھا جو اسلام سے نکلے ہوئے تھے، یہ وہ خارجی تھا. آقا علیہ السلام نے بھی فرما دیا تھا علی تجھے قتل کرنے والا خارجی بدبخت ہوگا. اب یہ وہاں پہنچا، ایک حسینہ عورت سے اس کا آمنا سامنا جو ہوا تو اس سے کہنے لگا ہم نے تجھ سے نکاح کرنا ہے، خواہش ہے، تمنا ہے. اس نے کہا ہاں اگر مجھ سے شادی کرنی، میرا حق مہر، اس میں 3 شرطیں ہیں. نمبر 1 3000 درم یا دینار میرے حق مہر میں دینے ہوں گے، اس کے ساتھ ایک کنیز دینی ہوگی، ایک غلام مجھے دینا ہوگا،
اور اس کے ساتھ علی کا سر بھی مجھے حق مہر میں چاہیے۔ مختصر یہ ابن ملجم راضی ہو گیا، ہم درم و دینار بھی دیں گے، ایک کنیز بھی دیں گے، ایک غلام بھی دیں گے، اور اس کے ساتھ تمہیں علی کا سر بھی دیں گے۔ مختصر عزیزان محترم، اب وقت قریب آ رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اب 15-16 روزے اب جیسے جیسے گزرنے شروع ہوئے، اب رمضان کی پہلی تاریخ سے حضرت مولا علی پاک کا معمول کیا تھا، اب آج اس رمضان میں آخری رمضان المبارک ہے، اب زندگی کا معمول بدل لیا، پہلے کچھ اور معمول تھا، اس رمضان میں کچھ اور معمول ہے۔ ابھی صبح افطاری، شام کو افطاری، صبح کو سحری، کبھی امام حسن کے گھر میں کرتے ہیں، کبھی حضرت امام حسین کے گھر میں کرتے ہیں، اور اسی طرح پھر اپنے تیسرے بیٹے کے پاس پھر حضرت عبداللہ بن جعفر طیار اپنے بھائی کے بیٹے ان کے پاس جاتے، ایک دن وہاں، ایک دن یہاں، ایک دن وہاں، ایک دن یہاں، اب اسی طرح ایک ایک دن، اب افطاری میں بھی 3 لقمے، سحری میں بھی 3 لقمے۔ اب پوچھتے ہیں کہ بابا آپ اتنا کم کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ 3 لقمے سحری، 3 لقمے افطاری، اتنا کم کیوں کھاتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں جب اپنے رب سے ملاقات کروں علی کا پیٹ خالی ہو، علی کا پیٹ بھرا ہوا نہ ہو۔ اب غور کیجئے گا، ایک بات میں نے پہلے عرض کی، ایک یہ ہے علی کیا کہتے ہیں، اللہ سے پیار کتنا ہے، اس سے محبت کتنی ہے، جب میں اپنے مولا سے ملوں علی کا پیٹ خالی ہو۔ اب علی علی کا نعرہ لگانے والے وہ کہتے ہیں بہن کا بھی کھا جاؤں، بھائی کا بھی کھا جاؤں، اور دوستوں کا بھی مال ہڑپ کر جاؤں، رشتہ داروں کا بھی کھا جاؤں، کسی کا بھی ہاتھ لگے وہ سارا ہڑپ کر جاؤں، اگر یتیموں کا مال آئے وہ بھی کھا جاؤں، غریبوں کا آئے وہ بھی کھا جاؤں، زکوٰۃ کا آ جائے وہ بھی کھا جاؤں۔ یہ علی کا سچا عاشق نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے جو سب کا کھا جائے، یہ جھوٹا عاشق ہے۔ علی کا عاشق وہ ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق وہ ہے جو خود بھوکا رہے اوروں کو کھلائے۔ یہ جتنے اللہ والے ہیں انہوں نے ساری زندگی دوسروں کو کھلایا ہے، اپنے آپ کو بھوکا رکھا ہے۔ اب بابا بلے شاہ سرکار فرماتے ہیں اٹ کھڑکا دکڑ وجے تتا ہوئے چلا، اٹ کھڑکا دکڑ وجے تتا ہوئے چلا، آن فقیر کھا کھا جامن راضی ہوئے بلا۔ ہر اللہ اور آقا علیہ السلام اور مولا علی پاک کے عاشق کا انداز یہی ہے، خود تو بھوکے رہتے ہیں اور اوروں کو کھلاتے ہیں۔ اب حضرت مولا علی پاک فرماتے ہیں میں نہیں چاہتا میرا حسن میرا حسین عبداللہ بن جعفر طیار، میں نہیں چاہتا اپنے رب سے ملاقات کروں اور پیٹ بھرا ہوا ہو، بھوکا اپنے رب سے، خالی پیٹ اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں۔ دوسرا اشارہ، آپ نماز میں اس طرح اللہ کے پیار میں کھڑے ہوتے ہیں، ٹانگ میں تیر لگے جو نکلتا نہیں تھا، جب نماز میں ہو نکل جائے خبر ہی نہ ہو۔ علی کی نماز یہ ہے اللہ
اللہ کے پیار میں کھڑے ہوں تیر نکل جائیں خبر نہیں ہوتی. اور علی کے عاشق وہ ہیں ایک نماز کیا ساری نمازیں گزر جائیں یہ نشے میں مست رہتے ہیں انہیں خبر نہیں ہوتی. شاید سمجھے نہیں علی پاک وہ ہیں جو نماز میں اتنے مست ہو جائیں تیر بھی نکل جائیں تلوار بھی چل جائے تیر بھی چل جائے خبر نہیں ہوتی. مگر علی علی کا نعرہ لگانے والے کوئی چرس کے نشے میں مست ہے, کوئی بوٹی بھنگ کے نشے میں مست ہے, کوئی دنیا کے کسی نشے میں مست ہے. فجر بھی گزر گئی خبر نہ ہوئی, ظہر بھی گزر گئی خبر نہ ہوئی, عصر بھی مغرب بھی عشاء بھی نماز بھی روزہ بھی پورا رمضان بھی گزر گیا ان بے شرموں کو خبر نہ ہوئی. اور کہتے ہیں ہم علی کے عاشق ہیں, علی کے ماننے والے ہیں, علی کے تابع دار ہیں. اور ان کا معمول یہ ہے کوٹ کوٹ پیتیاں رب نال گلاں کیتیاں لوکی آکھن مر گئے اساں اونجی اکھاں میٹیاں. کہندے نے کوٹ کوٹ پی تینوں کسے نال کی نہ تیرا پتر نہ تیری تھی. علی کے عاشق یہ نہیں ہو سکتے. علی کے عاشق تو وہ ہیں جو صبح دنیا سو رہی ہو یہ رب کی بارگاہ میں سر رکھ کے رو رہے ہوں. اللہ کے عاشق مولا علی پاک کے عاشق پیارے آقا علیہ السلام کے عاشق سوتے نہیں ہیں, وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں روتے ہیں. مختصر عزیزان محترم حضرت مولا علی پاک نے فرمایا میں اسی لیے 3 لقمے صبح 3 شام کھاتا ہوں تاکہ اپنے رب سے جو ملاقات ہو پھر خالی پیٹ ملاقات ہو میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. مختصر عزیزان محترم اب اسی طرح چلتے چلتے آخری رات کا وقت آ گیا. اب رات کا وقت ہے. حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب رات کو تھوڑی سی جو آنکھ لگی اب اٹھ گئے. کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں, کبھی گھر کے اندر کبھی گھر کے باہر, کبھی اندر کبھی باہر. حضرت امام حسن مجتبی آپ پریشان ہوئے, عرض کی بابا کیا بات ہے؟ فرمایا میرا حسن میرا حسین آج تمہارے ابا کی آخری رات ہے. یہ بھی خبر ہے. اللہ اکبر. وہ جو ابن ملجم تھا ایک دن منبر کے سامنے بیٹھا ہے, آپ خطبہ بیان کر رہے ہیں, وہ سامنے بیٹھا ہے اور اس نے کوئی بات کی. اے خطبہ دینے والے وقت آئے گا میں تجھ سے 2 ہاتھ کروں گا. اب لوگوں نے سن لیا, لوگوں نے جو سن لیا اس کے بعد آپ گھر تشریف لے آئے. لوگوں نے اس کے گلے میں کپڑا جو ڈال کے لے آئے. آپ نے دیکھا مولا علی پاک نے کہ فرمایا اسے کیوں پکڑے ہوئے ہو؟ عرض کی سرکار یہی وہ بدبخت ہے جو آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہا ہے. اس نے منبر کے سامنے بیٹھ کے ایسی بات کی, اس لیے ہم چاہتے ہیں اسے قتل کر دیں. آپ نے فرمایا خبردار اسے کچھ نہ کرنا, کیونکہ ابھی تک اس نے علی کو شہید نہیں کیا, ابھی تک اس نے جرم نہیں کیا. سزا تو تب ہوتی ہے جب جرم ہو. ابھی اس نے جرم
اب بتاؤ اتنے بڑے والا، اتنے بڑے حوصلے والا کہاں سے لاؤ گے؟ پتہ بھی ہو یہ قاتل ہے، پتہ بھی ہو یہ وہ ظالم ہے، بلکہ ایک بار وہ آیا آپ سے آ کے عرض کرنے لگا علی مجھے سواری چاہیے، فرمایا لو سواری، کھانا چاہیے، فرمایا لو کھانا۔ اب آپ کے جملوں پہ غور کیجئے، آپ کے پاس جو دوسرے آپ کے پیار والے بیٹھے ہیں ان کے سامنے آپ مولا علی پاک فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کی زندگی چاہتا ہوں اور یہ بدبخت وہ ہے جو میرے قتل کے ارادے میں ہے۔ کتنا بڑا جگرا ہے، کتنا بڑا حوصلہ ہے، یہ جگرا علی کا ہے، پتہ بھی ہے قاتل یہی ہے، ظالم یہی ہے جو حسن و حسین سے مجھے جدا کرے گا، جو اپنی بچیوں سے جدا کرے گا اور یہ ہمیں الوداع کرے گا۔ جانتے بھی ہیں قاتل یہ ہے، پھر بھی اتنا پیار، اتنی محبت، پھر بھی کھانا دے رہے ہیں، راشن دے رہے ہیں، سواریاں دے رہے ہیں۔ اب وہ جو پاس بیٹھے تھے کہنے لگے علی آپ کو علم ہے کہ قاتل یہی ہے، پھر اسے اڑا کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا ابھی تک جرم ثابت نہیں ہوا، ہم بے گناہ کو کیسے قتل کریں؟ امیر المؤمنین ہے، حاکم وقت ہے، مگر حوصلہ کتنا بڑا ہے۔ آج اگر کسی کو حاکم وقت کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ مجھے قتل کرے گا، چند منٹوں سیکنڈوں میں اس کی پوری نسل کو غائب کر دیا جائے گا، کیونکہ دین بتایا علی نے، اور دنیا والوں دین دیکھنا ہے تو یہ دین ہے۔ جرم سے پہلے سزا نہیں۔ مختصر عزیزان محترم، حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی باہر، کبھی گھر کے اندر، کبھی باہر، کبھی اندر، حضرت امام حسن پاک عرض کرتے ہیں بابا کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا میرا حسن آج تیرے نانا کی مجھے دید ہوئی ہے، علی کی عید ہوئی ہے، آج تیرے نانا کی دید ہوئی۔ اور میں نے عرض کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں برائی ہی برائی ہے، اچھائی اب نظر نہیں آتی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا علی اب دعا کرو، پھر دعا کرو۔ میں نے دعا کی یا میرے مولا الہی مجھے اچھے رفیق عطا فرما، مجھے اچھے دوست عطا فرما۔ مختصر یہ فرمایا حسن آج آخری رات ہے، آخری ویلا ہے، اب بیٹا بھی حسن ہے، بیٹا بھی حسین ہے، اب ان بچوں کا بھی حوصلہ دیکھیے، ان کا جگرا دیکھیے۔ یہ نہیں عرض کی ابا جان جو قاتل ہے ہم اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اس کا قیمہ قیمہ کر دیں گے، یہ نہیں عرض کی، بلکہ صرف آنکھوں میں آنسو سجائے، دل کو مدینہ بنائے، نماز کی تیاری میں ہے۔ مختصر عزیزان محترم، اب وقت پھر قریب آ گیا، حضرت مولا علی پاک اب گھر سے نکلتے ہیں، جیسے گھر سے نکلے رستے میں بطخیں سامنے آ گئی، بطخیں جو سامنے آئی سب آ کے پاؤں سے چپڑنا شروع ہو گئی، اب پاؤں کے ساتھ لگ رہی ہیں، ٹانگوں میں آ رہی ہیں اور اپنی آواز میں کچھ کہتی ہیں۔ آپ انہیں فرماتے ہیں صبر کرو، حوصلہ رکھو۔ جو ساتھ والے ساتھی تھے پوچھنے لگے علی یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ فرمایا کسی کے جانے پر، کسی کی رخصتی پر یہ
افسوس کر رہی ہیں۔ عرض کیے جانے والا کون ہے؟ فرمایا جس سے یہ باتیں کر رہی ہیں وہ علی ہے۔ اب غور کرو، جس کے در پہ، جس کی گلی میں، جس کے محلے میں کھیلنے والی بطخیں یہ جانتی ہیں علی آج جدا ہو رہے ہیں، اس علی کے علم کا مقام کیا ہوگا؟ فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابها، میں علم کا شہر، میرے اور آپ کے آقا فرماتے میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے۔ مختصر عزیزان محترم، آپ نکلے گھر سے، بطخیں ملی، انہوں نے اپنے غم کی داستان سنائی۔ اب یوں کہہ لیجئے کہ وہ اپنی جدائی کا غم بیان کر رہی ہیں، رو رہی ہیں، نوحے پڑھ رہی ہیں۔ اب آپ مسجد کی طرف چل رہے ہیں، وقت کا امیر المؤمنین حاکم وقت ہے، معمول یہ ہے الصلاۃ خیر من النوم، اٹھ جاؤ نیند سے نماز بہتر ہے۔ وقت کا امیر المؤمنین حاکم وقت ہے، لوگوں کو نماز کے لیے جگا رہا ہے۔ جو نماز کے لیے جگائے وہی حاکم ہوتا ہے۔ کوئی ایسا حاکم تو دکھاؤ جو صبح گلیوں میں گھوم کے نماز کے لیے اٹھائے۔ اصل ڈیوٹی یہی ہے، دنیا والوں اٹھو، یہ دنیا جھوٹی ہے، رب کا پیار سچا ہے، رب کا پیار سچا ہے، اس کی محبت سچی ہے، نماز سچی ہے، روزہ سچا ہے، نماز حق ہے، روزہ روزہ حق ہے، نماز حق ہے، ہر اللہ کے محبت میں جو چیز آ جائے وہ سچ ہے۔ مختصر عزیزان محترم، وہ جو قاتل تھے مسجد میں چھپے ہوئے تھے، اب کتام کا پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، جس نے وہ علی کا سر مانگا کتنی نیک تھی، مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھی ہوئی تھی، ہر وقت مسجد میں عبادت کرتی تھی۔ اب جو ابن ملجم جو قاتل تھا بڑا قاری تھا، بڑا قاری تھا، ہر قاری اللہ کا عاشق نہیں ہوتا، اب مولا علی پاک کا عاشق نہیں ہوتا، آقا علیہ السلام کا عاشق نہیں ہوتا، ہر عالم، ہر مفتی، ہر قاری اللہ اور آقا علیہ السلام کا دیوانہ نہیں ہوتا، مولا علی پاک کا دیوانہ۔ مختصر یہ، اب یہ قاتل چھپا ہوا، مولا علی پاک مسجد کوفہ، جامع مسجد کوفہ میں جو داخل ہوئے، اب اندر تشریف لے گئے، اب نماز شروع کی، فجر کی 2 سنتیں، پہلی رکعت جو ادا کی، اب سجدے میں جب آپ گئے، ظالم نے تلوار جو اٹھائی سیدھا مولا علی پاک کے سر میں چلائی۔ اب حضرت مولا علی پاک کے سر میں جو تلوار لگی، جیسے سر اٹھایا آپ کی زبان میں کچھ اور نہیں آیا، نہ بیٹی کو یاد کیا، نہ بیٹے کو یاد کیا، نہ کسی اور کو یاد کیا، نہ فوراً دنیا کی جائیداد کو یاد کیا۔ یہاں ایک جملہ دے دوں، حضرت مولا علی پاک سے کسی نے عرض کی، سرکار آپ امیر المؤمنین ہیں، حاکم وقت ہے، کچھ اپنے لیے بناؤ۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، جس کے پاس مال ہوتا ہے
اسے پھر عذاب ہوتا ہے، جس کے پاس زیادہ ہو اس کا حساب ہوتا ہے، اور جس کے پاس زیادہ ہو اگر غلط رستے میں خرچ کرے گا پھر عذاب ہوتا ہے، اور جس کے پاس کم ہو اس کا حساب ہوتا ہے۔ فرمایا علی نہ تو دنیا کا زیادہ مال رکھتا ہے نہ کم رکھتا ہے، اس لیے کہ نہ حساب ہو نہ عذاب ہو۔ ہم رکھتے ہی کچھ نہیں ہے، کیونکہ حساب سے بھی بری ہو جائیں گے، عذاب سے بھی بری ہو جائیں گے۔ آپ کی زبان مبارکہ سے آخری جو تلوار کا اس کا جو وار پڑا، گردن کٹی، زبان سے جو جملہ نکلا، نہ بیٹی نہ بیٹے نہ کسی اور کو یاد کیا، یہی جواب دیا، زبان سے جو مبارک لفظ نکلے۔ آپ نے فرمایا رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے علی کامیاب ہو گیا۔ اب دیکھیے کام